اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا تھا کہ ضروریات دین کے مصادیق کیا ہیں، کیا کیا چیز ضروریات دین میں آتی ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اب سنیے ذرا، آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کا ایک ہونا، ذات و صفات میں شریک سے پاک ہونا، بے عیب ہونا، حوادث سے پاک ہونا، حوادث کی علامات اور آثار سے پاک ہونا، جیسے بخار آنا، ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا، تنہا عبادت کا مستحق ہونا، جملہ مخلوق کا خالق ہونا، بے مثل ہونا، رحیم، خبیر، لم یلد ولم یولد، معز، مذل ہونا، حی ہونا، قیوم ہونا، علم والا ہونا، قدرت والا ہونا، ارادہ والا ہونا، قدیم، ازلی اور ابدی ہونا، سمیع، بصیر، متکلم ہونا، اور ایسی جو انسان کی صفت سے پاک ہو، اور لیس کمثلہ شیء، رب العالمین ہونا، آسمانی کتابیں نازل کرنا، رسولوں کو بھیجنا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، مردوں کو زندہ کرنا، جزا و سزا کے لیے حشر و نشر ہونا، مومنوں کے لیے خلود فی الجنہ، کہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ بھی ضروریات دین سے۔ کافروں کے لیے علیاذ باللہ خلود فی النار، کہ کافر کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، علیاذ باللہ۔ دنیا کا حادث اور فانی ہونا، اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے علم کے جزیات اور کلیات پر محیط ہونا، اس پر ایمان رکھنا کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے، پاک ہے، اس میں تغیر نہیں آ سکتا، اسے مقدار عارض نہیں، وہ شکل سے منزہ ہے، حد و ظرف و نہایت سے پاک ہے، اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں۔ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے، اس نے حضور سید عالم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بعض غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، یہ بھی ضروریات دین سے۔ سرکار دو عالم کا علم دوسروں سے زائد ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہرگز وسیع نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دینا، سرکار کی توہین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی وہ تمام اس کے انکار کا کفر ہونا جو ہے نا، یعنی حضور کے علم کو معاذ اللہ بچوں سے تشبیہ دینا، یا جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اس کا کفر ہونا، اس بات کا کفر ہونا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ حضور سید عالم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا، وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن کریم کو کلام الہی جاننا، قرآن کریم کو کامل ماننا، یعنی جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کو دوسرے تمام انسانوں سے افضل ماننا، جنت اور اس کی نعمتیں، دوزخ اور اس کے عذاب، احکام میں نسخ واقع ہونا، تعظیم نبی، مسجد حرام سے بیت المقدس تک سفر معراج کا اعتقاد رکھنا، انبیاء کرام کا صاحب معجزات ہونا، مسلمانوں کو مسلمان جاننا، کافروں کو کافر جاننا، اس پر یقین رکھنا کہ جن اور ملائکہ، قیامت و بعث، حشر و نشر، حساب و کتاب، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ اللہ جل شانہ کا انسانوں کے مثل ہاتھ اور آنکھ اور منہ سے پاک ہونا، نبی کریم کو ولی سے افضل ہونا وغیرہ، یہ تمام عقائد ضروریات دین سے ہیں۔ اللہ رب العالمین امام اہل سنت کی قبر شریف پر کروڑوں رحمت اتارے کہ آپ نے طویل بحث کو ایک جگہ پر جمع کی۔ 29ویں جلد فتاوی رضویہ، اس میں ایک بڑی قیمتی باتیں کہ کوئی ریکارڈ پر آ رہی، اس سے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل ہی عالم بالذات ہے، اس کے بے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا، یہ ضروریات دین میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے، یہ ضروریات دین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زیادہ ہے، یہ بھی ہے۔ آپ فرماتے جو علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، جس میں اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو، وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا مانے قطعاً مشرک، کافر، ملعون بندہ ابلیس ہے۔ زید، عمر، ہر بچے پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کہنا حضور اقدس کی سری توہین اور کلا کفر ہے۔ یہ تمام مسائل ضروریات دین سے ہیں، اور ان کا منکر، اس میں ادنا شک کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ یہ جو ضروریات دین کی توضیح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے،
یہ اس کا خلاصہ یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔